بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کچھ مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو بنانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن 2-3 بھائیوں کا مجھے میسیج آیا کہ ابھی تک آپ کی ویڈیو نہیں آئی ہے، تو پھر میں نے ارادہ کیا چلیں مختصر سی ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں. اور میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہیں شوق کے ساتھ میری ویڈیوز کو دیکھتے بھی ہیں، لائک بھی کرتے ہیں. ہمارے چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کیا. آسان لفظوں میں کہہ دوں تو آپ نے بھرپور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. آپ تمام لوگوں کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی تمام جائز حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، اور ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر غم سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آج میں نے آپ کو ایک عمل بتانا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے گھروں کو شیاطین سے، جادو ٹونے سے بالکل پاک صاف کر سکتے ہیں. ہمارے اکثر بھائی اور بہنیں اس پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان پر جادو ہو گیا ہے. ذرا سے جسم میں تکلیف محسوس کرتے ہیں یا گھر میں کوئی تنگی محسوس کرتے ہیں تو وہ اس کو جادو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ہر بیماری یا ہر تنگی جو ہے صرف جادو کی وجہ سے نہیں آیا کرتی، اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. ہاں، جادو کا انکار نہیں ہے، جادو بھی ایک اثر رکھتا ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر کسی کو واقعتاً اپنے اوپر یہ شک ہے کہ اس پر جادو ہو چکا ہے یا اس کے گھر پر جادو کر دیا گیا ہے، تو پہلی گزارش تو میں ان لوگوں سے یہ کروں گا کہ آپ نے کسی کے متعلق بدگمانی نہیں کرنی، یعنی کسی پر شک نہیں کرنا کہ یہ جادو فلاں بندے نے کیا ہے. یہ بدگمانی جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو آپ نے کسی پہ شک نہیں کرنا. ہاں، اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پر جادو ہو چکا ہے تو آپ اس جادو کو دور کرنے کی کوشش کریں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو اگر شک ہو گیا کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے تو وہ جعلی پیروں اور عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، نام نہاد پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر وہ جو پیر اور جعلی قسم کے عامل جو ہیں وہ لوگوں کی پریشانی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، پیسہ بھی بٹورتے ہیں، خاندانوں میں پھوٹ بھی ڈلاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے کفریہ اور شرکیہ اعمال کراتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ایمان بھی ضائع ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو ایک عمل بتانے لگا ہوں. اگر آپ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے یا آپ نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں، آسان سا عمل ہے اور میرا عمل نہیں ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ. پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، قبرستان مت بناؤ. یعنی جیسے قبرستان میں مردے مدفون ہیں، وہ عمل نہیں کر سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. کیوں؟ وہ دارالعمر سے دارالجزا میں منتقل ہو گئے ہیں. تو تم ایسا نہ کرو، اپنے گھروں کو اللہ کی یاد سے، نماز سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے خالی رکھ کر اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. مراد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہ اپنے گھروں میں خوب اللہ کو یاد کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو،
ذکر و اذکار کیا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، توبہ استغفار کرو، درود شریف کا وظیفہ رکھو گھر میں، قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو۔ خاص طور پہ آگے سورۃ البقرہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں شیطان نہیں رہ سکتا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ میری بات ہوتی تو اس میں شک کی گنجائش تھی، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس میں ذرا برابر شک نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جب شیطان ہی گھر میں نہیں رہے گا تو شیطان کی نحوست بھی باقی نہیں رہے گی، کوئی شیطانی عمل بھی پھر اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتا، کوئی جادو ٹونا اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتا جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی۔ پڑھنے کا ایک آسان سا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ ایسا کر لیا کریں، جب بھی مہینہ شروع ہوتا ہے یعنی چاند کے لحاظ سے، تو چاند کی جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو پہلی تاریخ کو ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھ لیا کریں۔ پھر جب یہ عشرہ ختم ہو کر دوسرا عشرہ مہینے کا شروع ہوتا ہے یعنی چاند کی 11ویں تاریخ ہوتی ہے، آپ ایک مرتبہ پھر سورۃ البقرہ گھر میں پڑھ لیا کریں۔ پھر اسی طرح جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے یعنی چاند کی 21ویں تاریخ ہوتی ہے تو آپ ایک مرتبہ پھر گھر میں سورۃ البقرہ پڑھ لیا کریں۔ اتنا نہ کر سکیں تو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ لازمی اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کو پڑھ لیا کریں۔ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، گھر کے 2-3 بندے مل کر، باہر سے کسی کو نہ بلائیں، گھر کے 2-3 افراد مل کر سورۃ البقرہ کو پڑھ لیں۔ ایک پارہ ایک بندہ پڑھ لے، دوسرا پارہ دوسرا بندہ پڑھ لے، اور تیسرے پارے میں جو تھوڑا حصہ ہے سورۃ البقرہ کا وہ تیسرا بندہ پڑھ لے۔ پاس پانی رکھ لیں کسی دیگچی میں، کسی جگ میں، پڑھنے کے بعد اس پہ دم کر لیں اس پانی پر، اور پھر وہ پانی تمام گھر کے افراد پی بھی لیں اور اپنے مکان کے چاروں کونوں میں ڈال دیں۔ آپ کا گھر جس پلاٹ میں بنا ہوا ہے اس کے جو 4 کونے بنتے ہیں، چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا وہ سورۃ البقرہ والا پانی ڈال دیں۔ اسی طرح آپ اگر کسی بندے کو محسوس کرتے ہیں کہ اس پر جادو ہے یا اس کو نظر بد ہو چکی ہے تو اس کے چہرے پر بھی وہ پانی تھوڑا سا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ایسے اس کو چھینٹا مار دیں، تو انشاءاللہ تعالی جادو اور نظر بد کا اثر جو ہے زائل ہو جائے گا، اور آپ کا گھر جو ہے شیاطین سے اور شیطانی عملوں سے یعنی جادو ٹونا اور اسی طرح کی دیگر عملوں سے وہ بالکل آپ کا گھر پاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔